الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون وقال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرا محترم دوستو، عزیز ساتھیو، اسلام جو مذہب ہے، اسلام ایک مکمل مذہب ہے۔ اسلام ایک پورا مذہب ہے۔ اسلام میں کسی کو کمی بیشی کرنے کی گنجائش نہیں ہے، یعنی اسلام کی کسی چیز کو بڑھانا، کسی چیز کو گھٹانا، یہ کسی کے حق میں نہیں ہے، کیونکہ اسلام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا مذہب ہے۔ اگر انسان کا مذہب ہوتا یا انسانوں کا مذہب ہوتا تو اس میں کچھ کمی بیشی کر سکتے تھے، لیکن اسلام اللہ کا مذہب ہے، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں کر سکتے۔ اگر یہ انسانوں کا مذہب ہوتا تو کب کی نماز جو ہے وہ 5 کے بجائے 4 ہو جاتی، روزے 30 کے بجائے 20 روزے ہو جاتے، 10 روزے ہو جاتے، لیکن 1400 سال ہو گئے، نہ نماز کم ہوئی، نہ روزے کم ہوئے، نہ زکوٰۃ کم ہوئی، نہ قربانی کم ہوئی۔ 1400 سال پہلے جو قربانی کے مسائل تھے آج بھی وہی مسائل ہیں، 1400 سال پہلے جو نماز کے مسائل تھے آج بھی وہی مسائل ہیں، یعنی یہ مسائل وہ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک پہنچائے ہیں۔ تو اسلام ایک مکمل مذہب ہے۔ اسلام میں کسی طرح کی کمی بیشی کرنے کی گنجائش کسی کو نہیں ہے، نہ کسی کو اجازت ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ سوچتا ہے کہ میں اسلام کی کسی باتوں کو، کسی کام کو، کسی عمل کو کمی بیشی کر دوں گا، تو فرمایا کہ اس آدمی کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں۔ اسلام جیسا ہمارے پاس آ گیا ہے ایسا ہی قبول کر لینا ہے، چاہے ہمارا نقصان ہو یا فائدہ ہو۔ ہمارا نقصان فائدہ نہیں دیکھنا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو جس طرح ہم پر نازل فرما دیا ہے کہ اسی طرح عمل کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ اسلام مکمل ہو چکا ہے، کہ اب اسلام کے اندر کسی کو اپنی نئی بات گھسانے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنی نئی بات کو ایڈ کرے یا ان جو باتیں اتر گئی ہیں ان میں سے کوئی کمی کرے، کسی کو اجازت نہیں ہے۔ اسلام ایک مکمل مذہب اور مکمل دین ہے، اور تمام مسلمانوں کو اسلام پر چلنا پڑے گا اور اسلام کو ماننا پڑے گا۔ کوئی آدمی اگر یہ سوچتا ہے کہ اسلام کی یہ بات ایسی ہے، یہ بات ایسی ہے، یہ بات ایسی ہے، یعنی شک کی بنیاد پر کوئی آدمی اگر نہ اعتراض کر سکتا ہے نہ شک کی، اگر کسی آدمی کو تھوڑا بہت کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو بول سکتا ہے کہ میرے کو اسلام کی یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو سمجھایا جائے گا، لیکن کوئی آدمی سرے سے انکار کر دے، 5 نماز کا ہے، دن میں 1 نماز پڑھے تو بس ہے، 30 روزے کا ہے تو 1 روزہ رکھے تو بس ہے نا بھائی، اتنی سب وہ کا کوئی نماز مسجد میں کہیں پڑھنا، گھر میں پڑھ لے تو بس ہے نا، تو اس کی بات نہیں مانی جائے گی۔ اور ایسے آدمی کے بارے میں فتویٰ یہ ہے کہ ایسے آدمی کے اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو اسلام ایک مکمل مذہب ہے، پورا مذہب ہے، اس میں کسی آدمی کو کوئی چیز بدلنے کی، ایڈ کرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ دین ایسا نہیں ہے کہ بھائی 1400 سال ہو گئے بس اب پرانا ہو گیا۔ بعض لوگ بڑے نادان ہیں، بڑے بیوقوف ہیں، یہ بولتے ہیں کہ یہ جو باتیں ہیں 1400 سال کی باتیں ہیں، نیا زمانہ آ گیا ہے تو نیا دین ہونا چاہیے۔ بھئی یہ دین کوئی فون تھوڑی ہے، نیا زمانہ آ گیا نیا فون لے لی، پھر جو ہے 2024 آ گیا پھر نیا فون لے لی، یہ کوئی کپڑے ہے کہ کپڑے چینج کر لیے، کوئی چپل جو تھی تو اسلام ہے جو 1400 سال پہلے تھا، قیامت تک وہی اسلام رہے گا، اور اسلام قیامت تک کے لیے اسلام کافی ہے۔ اس پر لوگ عمل کرتے آئے ہیں، جن کو اللہ سے محبت ہے، دین سے محبت ہے، جو دین پر چلنا چاہتے ہیں اس کو یہ اسلام بس ہے، لیکن جو دین پر چلنا نہیں چاہتے وہ اس اسلام کے اندر بھی کچھ نہ کچھ کمی بیشی نکالتے رہتے ہیں کہ بھئی اسلام ایسا ہے ویسا ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اسلام ہم پر نازل کیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سمجھدار کوئی بھی نہیں ہے۔ اگر ان سے زیادہ کوئی سمجھدار ہمارے پاس ہے تو آئے، وہ بتائے تو اس کی بات مانی جائے گی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سمجھدار کوئی ہے ہی نہیں تو ایسے کسی آدمی کی بات نہیں مانی جائے گی۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذین لا یعلمون، کہ ہم نے جو تمہیں شریعت دی ہے، جو تمہیں دین دیا ہے، ایک طریقہ دیا ہے، ایک زندگی گزارنے کا ایک طرز زندگی دیا ہے اور ایک طرز عمل دیا ہے، زندگی گزارنے کا ایک طریقہ جو دیا ہے اسی پر چلنا ہے۔ ولا تتبع اهواء الذین لا یعلمون، اور جو لوگ جانتے نہیں ہیں، پہچانتے نہیں ہیں، جن کو معلومات نہیں ہے، اسلام کے بارے میں نہیں جانتے، قرآن کے بارے میں نہیں جانتے، احادیث کے بارے میں نہیں جانتے، ان لوگوں
لوگوں کے پیچھے نہیں چلنا ہے، وہ لوگ تو بیوقوف ہیں، وہ لوگ تو کچھ بھی بولتے رہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو قانون ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں راستہ دیا ہے، ہمیں اسی پر چلنا ہے، کسی کو بات ماننا نہیں ہے۔ اگر ورنہ انسانوں کا قانون کیسا ہے، ابھی اس حکومت نے قانون بنایا 3 طلاق کا، ایک ایسا عجیب قانون ہے کہ آدمی بیوقوف آدمی کو سنا ہے تو بھی نہیں، انہیں بھی ہنستا ہے۔ 3 طلاق کا قانون، اسلام کے اندر 3 طلاق کا قانون کیا ہے؟ 3 طلاق کی بات کریں، اب وہ عورت کہیں بھی شادی کرے آزاد ہے، لیکن موجودہ حکومت نے جو 3 طلاق کا قانون بنایا ہے، عجیب قانون ہے۔ کیا کہ اگر کوئی آدمی کسی اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو اس آدمی کو پہلی بات تو 3 سال کی جیل ہوگی، ٹھیک ہے، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ ٹھیک ہے طلاق دے دیا، نہیں دینی چاہیے طلاق، طلاق تو بہت بری چیز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس آدمی سے ناراض ہو جاتے ہیں جو آدمی طلاق دیتا بھی لا بجا۔ ہاں کوئی ایسی بات آ گئی کہ نہیں بن رہی گھر میں، بالکل بھی ایسی کوئی نوبت آ گئی، بالکل آخری نوبت آ گئی، پھر طلاق کا ہے، ورنہ طلاق کے بھی مسائل ہے کہ طلاق دینا کب ہے۔ اگر کسی میاں بیوی کی نہیں بن رہی، آپس میں لڑائی ہے، تو سب سے پہلے کیا کریں گے وہ لوگ؟ سب سے پہلے آپس میں بیٹھیں گے، دونوں آپس میں معاملہ سولو کریں گے، کیا بات ہے، لیکن بات نہیں بن رہی تو اب کیا کریں گے؟ ان کے لیے حکم یہ ہے کہ آدمی اپنا کھانا الگ کرے، بیوی کے ساتھ کھانا نہ کرے، الگ کھانا کھائے، ایک بات۔ دوسری بات کیا کرنا؟ بستر الگ کرے، بیوی دوسرے روم میں، شوہر دوسرے روم میں سے۔ اگر بیوی کو حقیقت میں ہی محبت ہے تو وہ ضرور خود بخود واپس آ جائے، اگر محبت نہیں ہے تو انہیں کیا بولے کہ اچھا ہوا جان چھوٹی۔ تو پہلے کھانا الگ کر دینا، بستر الگ کر دینا، سونا الگ کر دینا، یہ سب چیزیں الگ کرنا ہے، اور پھر اس سے بول چال بند کر دینا ہے۔ اگر پھر بھی باز نہیں آ رہی بیوی، کھانا بھی الگ کر دیا، بستر الگ کر دیا، سب کچھ الگ کر دیا، لیکن بیوی باز ہی نہیں آ رہی، تو اب آخری میں کیا کرنا ہے؟ لوگوں کو بلانا ہے، جس کو پنچایت بولتے ہیں، پنچایت کرنے کا ہے۔ لیکن پنچایت میں ایسے لوگ نہیں آنا جو پہلے یہ سوچ کے آ رہے ہیں کچھ بھی کر کے ختم کرو، ان کا لوگوں کو جھگڑا ہے، ایسا نہیں۔ پنچایت والے بھی اس ارادے سے جانا کہ ہم نے ان کے درمیان صلح کرانا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حضور نے ارشاد فرمایا، نسائی شریف کی روایت ہے کہ جو آدمی اگر 2 مسلمانوں کے درمیان صلح کراتا ہے، ان 2 مسلمانوں کی لڑائی ہوگی، ان کے درمیان صلح کرا، جو آدمی ان کے درمیان صلح کراتا ہے، صلح کرانے والوں کو 1 حج کا ثواب ملتا ہے۔ کتنی بڑی بات، صلح کرنا ہے۔ اور لیکن ہمارا حل کیا ہے؟ اگر معلوم ہوا کہ ان دونوں کی لڑائی ہو گئی تو ہم لوگ اچھا جو لڑائی ہوگی، اچھا جو اگر انہیں ہمارے سامنے آ کے بولتے بھائی وہ آدمی سے میری لڑائی ہو گئی، تو ہم لوگ اس کو مشورہ کہتے تھے اچھا جو اس سے لڑائی کر لیا بیکار انسان ہے۔ حالانکہ یہ نہیں، اسلام تو یہ کہتا ہے کہ بھائی اگر کسی آدمی کی لڑائی ہو جائے اور معلوم ہو تو ان کی لڑائی ہو گئی، تو خالی پیلی بھی جا کے وہاں پر بولے کہ انہیں وہ آدمی آپ کو سلام بولا۔ اسلام میں تین جگہ جھوٹ بولنا جائز ہے، اپنی جان بچانے کے لیے، 2 آدمیوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے، اور میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے سے جھوٹ بول سکتے ہیں اگر ایسی لڑائی کی نوبت آ گئی تو۔ ایسا نہیں کہ وہ جھوٹ بولنا ہی شروع کر دے، کوئی ایسی نوبت آ گئی تو یہ 3 جگہ ایسے اسلام کے اندر جھوٹ بولنا جائز ہے، ان کے علاوہ کسی جگہ میں بھی جھوٹ بولنا جائز نہیں۔ تو پنچایت میں ایسے آدمی آئے جو دونوں کی صلح کرانے کے واسطے آئے ہوں، بھائی ہم دونوں کی صلح کرا کے جائیں گے چاہے کچھ بھی ہو جائے، کیونکہ میاں بیوی کے درمیان جو لڑائی ہے نا وہ ہوتی رہتی ہے۔ ابھی کیسی لڑائی ہوتی ہے؟ 1 دن پہلے لڑائی ہوئی، دوسرے دن دونوں ساتھ میں بیٹھ کے کھاتے ہیں۔ میاں بیوی کی لڑائی ایسی ہے جیسے 2 بچوں کی لڑائی ہوتی ہے، 2 بچوں کے درمیان کیسے لڑائی ہوتی ہے؟ اس میں جنگ ہو جاتی ہے۔ اب 2 بچوں کی وجہ سے آپس میں خاندان لڑ لیے، دوسرے دن معلوم ہو کہ دونوں بچے ساتھ میں کھیل رہے ہیں، ابھی نبی حرام ہوتا ہے تو سمجھ میں آتی۔ تو میاں بیوی کی ایسی بات ہے تو پنچایت کو بلایا جائے، پنچایت ان دونوں کو سمجھائے، لیکن پنچایت کے سمجھانے سے بھی اگر وہ نہیں سمجھے تو پھر حکم کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا الطلاق مرتان، پھر اس آدمی کو یہ ہے کہ 1 طلاق دے، بس 1 طلاق، بھئی الگ ہی تو کرنا ہے 1 طلاق۔ 1 طلاق کے بعد عورت عدت میں بیٹھے گی 3 مہینے، 3 مہینے ہو سکتا ہے جب اس کو کھانا نہیں دے گا، شوہر کو جب کوئی کھانا نہیں دے گا، اس کے کپڑے نہیں دھلے گا، گھر میں جھاڑو اور برتن پوچھا نہیں ہوگا تو اس کو کل ٹھکانے آئے گی۔ تو اس کے لیے اجازت یہ ہے کہ اگر اس کو 3 مہینے میں عقل ٹھکانے آ جاتی ہے تو 3 مہینے کے درمیان پھر سے رجوع کر سکتا ہے، میں پھر سے تمہیں اپنی بیوی بنا رہا ہوں، بس نکاح کی اور مہر کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر 3 مہینے ہو گئے اور پھر یہ آدمی اس عورت کو اپنی بیوی بنانا چاہتا ہے تو اب نیا نکاح کرنا پڑے گا اور نئے مہر کے ساتھ نکاح کرنا پڑے گا۔ اسی طرح 2 طلاق، کسی آدمی نے 2 طلاق دی تو 2 طلاق کے بعد بھی جو ہے 2 طلاق ہونے کے بعد جو عورت عدت میں بیٹھے گی، اب یہ اگر نکاح کرنا چاہتا ہے تو پھر اس کو نیا نکاح کرنا پڑے گا اور نیا مہر ادا کرنا پڑے گا، پرانا مہر کو بھول جائے، پرانے نکاح کو بھول جائے۔ لیکن اگر کسی نے جذبات میں اگر 3 طلاق دے دی، اب ختم ہے معاملہ، اب بیوی جو ہے وہ پرائی ہو گئی، بیوی بالکل الگ ہو گئی، تو یہ ہے اسلامی جو قانون ہے۔ اور طلاق جو ہے نا ایسی بری چیز نہیں ہے، طلاق ہے بری چیز، ایک طرح سے بری چیز ہے، ایک طرح سے بری چیز نہیں ہے، کیونکہ جب طلاق دی جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش بھی ہل جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں۔
اور فرشتے کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پر لعنتیں برستی ہیں جو آدمی طلاق دیتا ہے۔ طلاق جو ہے نا، اب لوگ سوچتے ہیں ابھی موجودہ حکومت طلاق 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 بول کے عورتوں کو گمراہ کر رہی ہے۔ طلاق کو دینے کی چیز نہیں ہے، طلاق تو نکلنے کا راستہ ہے۔ بھئی شادی ہو گئی، نہیں بن رہی آدمی کی، کیا کریں گے؟ اب نہیں بن رہی تو کیا ہے بھئی، آپ طلاق دے کے الگ ہو جائیں، یہ تو کیسا اچھا راستہ ہے۔ ورنہ غیر مسلم میں طلاق کا معاملہ نہیں ہے، کیا کریں گے؟ جان چھڑانے کے لیے کیا کرنا ہے؟ جان میں چھوٹ رہی بیوی، اب گلے پڑ گئی، کیا کرنا ہے؟ بیوی کو پھانسی دے کے مار دو رات میں، اور صبح کو بول دینا خودکشی کر۔ اس سے تو اچھا ہے بیوی کو الگ کر دیا، اپنا الگ زندگی بسر کر لیتی۔ اور دوسرا طریقہ بیچ میں بعض لوگ کیا ہے، بیوی کو لے کے کہیں مرڈر کر دیا، قتل کر دیا بیوی کو، نہیں تو کتنے ہزاروں واقعات ایسے ہیں آپ دیکھیں کہ بیوی کو گھر میں جو ہے جلا دیا، آگ لگا دیا، اور باتیں بولتے ہیں اپنے پیٹرول چھڑک کے آگ لگائی، ہم اپنے معلوم کریں۔ تو اسلام میں ایسا نہیں ہے، اسلام عورتوں کو ان تمام باتوں سے بچانا چاہتا ہے کہ آپ کو خودکشی کرنا نہیں ہے، آپ کو قتل نہیں ہونا ہے، ورنہ غیر مسلم تو اپنی جان چھڑانے کے لیے قتل کر لے گا۔ اسلام نے کہا ہے کہ آپ طلاق دے کے الگ ہو جائیں، کتنا اچھا ہے سمجھنے والے کے لیے۔ لیکن جو آدمی نہیں سمجھ سکتا ہے، اب یہ جو حکومت ہے یہ نہیں سمجھتی ہے، اس کا دماغ بڑا موٹا دماغ ہے، بھینسوں کا دماغ ہے، سمجھ میں نہیں آتی بات، کتنا بھی سمجھا تو سمجھ میں نہیں آتی۔ تو اسلام اب 3 طلاق، اب جو موجودہ حکومت نے جو 3 طلاق کا مسئلہ بتایا وہ بتا رہا تھا میں، عجیب مسئلہ ہے۔ 3 طلاق دے دیے تو شوہر پہلی بات تو جیل میں جائے گا، 3 سال کے واسطے جیل میں جائے، ٹھیک ہے۔ اب 3 سال جب اس کو جیل میں ہو گئے، پھر آنے کے بعد اس کے ساتھ ہی رہے گا۔ اب سمجھ میں نہیں آ رہی، میں جیل کا کیا تھا؟ نہیں طلاق دیتا تو جیل گیا تھا، اب ٹھیک ہے طلاق دیتے جیل، اب اس کے ساتھ کہیں پر رہتا بھائی نہیں۔ لیکن موجودہ حکومت کا کہنا ہے کہ 3 سال آنے کے بعد بھی اس کے ساتھ ہی رہے، پھر انہیں گیا طلاق دیا، اب تم بول رہے ہو طلاق ہو گئی جب جیل بھی جائے، اب تم بول رہے ہو اس کے ساتھ رہنا، اس کا مطلب طلاق نہیں ہوئی۔ بھائی 2 باتیں، یا تو طلاق نہیں ہوئی تو جیل میں گیا، طلاق ہو گئی تو جیل میں گیا۔ اب آنے جس آدمی کی وجہ سے ایک آدمی 3 سال میں جیل میں رہ گیا، کیا خیال ہے اس کے ساتھ آدمی رہے گا؟ یہاں اگر کسی کو آدمی ایک تھپڑ مار دو، ایک تھپڑ تو انہیں زندگی بھر بولتا نہیں، اور یہاں جس کی وجہ سے، جس عورت کی وجہ سے ایک شوہر 3 سال جیل کاٹ کے آیا، اس کے ساتھ کیسے رہے گا؟ تو یہ انسانوں کا قانون ہے، اللہ کا قانون وہ ہے، یہ انسانوں کا قانون ہے، یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ انسانوں کا قانون ایسا ہے کہ ایک میں خود پھنس کے رہ جاتا آدمی، اور عجیب بات یہ ہے کہ 3 سال جیل میں بھی رہے گا اور 3 سال تک اس کو خرچہ بھی دے گا۔ اب حکومت سے کوئی مودی صاحب سے کوئی یہ پوچھے بھئی ان 3 سال جیل میں جو رہے گا کہاں سے کھانا دے گا؟ انہیں خود پریشان ہے جیل میں، انہیں جیل میں کمانے گیا، امریکہ کو گیا ہے، سمجھ میں نہیں آیا، جیل میں شو روم میں کھول لیا، جیل میں کوئی کاروبار کرنے گیا، یہ بیچارہ جیل کاٹنے جیلی تو جیلی ہے بیچارہ، اس کو خود کی زندگی کیسی جو ہے وہاں بیچارہ مشکل ہو گئی ہے۔ تو یہ انسانوں کا قانون ہے، تو انسانوں کو جو قانون ہے وہ جلدی سے سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، ہم نے جو تمہیں شریعت دی ہے، ہم نے جو تمہیں دین دیا ہے، تمہیں اس کے پیچھے چلنا ہے، ان لوگوں کے پیچھے نہیں چلنا ہے جو اسلام کے بارے میں نہیں جانتے، جو قرآن کے بارے میں نہیں جانتے، جو حدیث کے بارے میں نہیں جانتے، ان لوگوں کے پیچھے نہیں چلنا ہے۔ تو آپ کو اس دین کے پیچھے چلنا ہے جو دین ہم نے آپ کو دیا ہے۔ اور ہندوستان جو ہے نا، ہمارا ہندوستان جو ملک ہے یہ سیکولر ملک ہے، جمہوری ملک ہے۔ یہاں دفعہ 25 کے تحت، ایکٹ 25 کے تحت ہر مسلمان کو آزادی سے رہنے کی اجازت ہے، ہر مسلمان اپنے مذہب کے مطابق آزادی سے رہ سکتا ہے۔ دیکھو قانون جو ہے نا بہت سارے ہیں، لیکن انہیں قانون کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے سول کوڈ، ایک ہے کرمنل کوڈ۔ کرمنل کوڈ کا مطلب یہ ہے کہ کوئی آدمی چوری کر لیا، قتل کر دیا، ڈاکے ڈال دیا، زنا کر لیا، کسی کو جو ہے قتل مرڈر کر دیا، تو یہ حساب سے، اس حساب سے پوری ہندوستان کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کے لیے ایک قانون ہے، اس کو بولتا ہے کرمنل کوڈ، یعنی سب کے لیے ایک قانون۔ ایک ہے سول کوڈ، پرسنل کوڈ، وہ کیا ہے ہر مذہب کو اپنے مذہب کے اعتبار سے جینے کی اجازت ہے، انہیں کیسے بھی جی۔ بھائی تم ہندو ہو، ٹھیک ہے، تمہارے جیسے من مرضی ایسی شادی کرو، جیسی من میں مرضی ہے تمہاری ایسی اپنی پراپرٹی تقسیم کرو، جو تمہارا مذہب کہتا ہے۔ تم مسلمان ہو تم اپنے طریقے سے، تم عیسائی ہو تم اپنے طریقے سے، بدھ ہو، جین ہو، پارسی ہو، کوئی بھی ہو، تم اپنے اپنے طریقے سے کرو، اس کو سول کوڈ بولتے ہیں۔ لیکن اب موجودہ حکومت جو ہے نا ایک قانون بنا رہی ہے جس کو یونیفارم سول کوڈ بول رہے ہیں، یونیفارم سول کوڈ جس کو بولتے ہیں۔ یعنی کیا مطلب؟ یونیفارم سول کوڈ کا مطلب ہے پورے ہندوستان میں ایک قانون چلے گا، پورے ہندوستان میں ایک قانون۔ اب ہندوستان میں اتنے سارے مذہب ہیں، اتنے سارے لوگ ہیں، اور اتنے سارے آدی واسی اور اتنے سارے جو ہے مذہب ہیں، آدمی انگلیوں پہ تو گن نہیں سکتا ہے۔ یہاں ہندوستان میں ہر 100 کلومیٹر کا آدمی کی لینگویج چینج ہو جاتی ہے، ہر 100 کلومیٹر کا تو لینگویج چینج ہوتی ہے، اور ہر گاؤں کے ایک الگ الگ طریقے ہیں۔ آپ گاؤں کو سروے کرو، مسلمانوں کی شادی میں، غیر مسلمانوں کا تو الگ بات ہے، مسلمانوں کی شادی میں سروے کرو، یہاں مسلمانوں کی شادی عجیب طریقے سے ہوتی ہے۔ اب آپ 100 کلومیٹر دور جاؤ گے وہاں ایک الگ چیزیں ایڈ کی ہوئی ہیں،
تو اتنے سارے مذہب ہیں، اتنی ساری قوم ہیں جو اپنے طریقے سے زندگی گزار رہی ہیں، یہ ایک کلچر ہے بھائی۔ اب آپ کسی آدمی کو بولو بھائی یہ کام مت کرو نا، کیا بولے گا، ارے ہمارے باپ دادا سے کرا رہے تو کون روکنے والا، ایسا بول۔ تو جو آدمی اس بات کو بول رہا ہے کہ ہمارے باپ دادا سے کرتے آ رہے ہیں، اس آدمی پر اگر ایک قانون لایا جائے گا تو انہیں کیسا مانے گا، ایک قانون مانے گا نہیں۔ اب دیکھو تلنگانہ کے اندر ہے ماموں بھانجے سے شادی کر سکتے ہیں، اسلام میں تو حرام ہے کیونکہ ماموں تو باپ کے درجے میں ہے، آندھرا میں بتاؤ۔ لیکن اب مسلمانوں میں چاچا کی لڑکی سے، ماموں کی لڑکی سے شادی کر سکتے ہیں، لیکن غیر مسلم نہیں کرتے، غیر مسلم اس کو سگی بہن مانتے ہیں۔ اور بعض علاقے تو ایسے ہیں ہندوستان کے اندر آدی واسی جو ہیں سگی بہن سے شادی کرتے ہیں، اور آدی واسیوں میں ایسے بھی لوگ ہیں جو ایک عورت 4-4 5-5 آدمیوں سے شادی کرتی ہے۔ تو اتنا سارا جو کلچر ہے اور اتنے سارے جو مذہبوں کو ایک کرنا مشکل ہے، اگر ان کو ایک کیا جائے گا تو ہندوستان میں جو ہے بدامنی پھیل جائے گی، بغاوت پھیل جائے گی، اور ایک آگ ایسی پھیل جائے گی کہ اس کو روکنے والا پھر کون بھی نہیں ہے۔ اس طرح اب مودی صاحب کا کہنا ہے کہ ایک ہندوستان ہے تو ایک ہی قانون چلے گا، اب پورے گھر میں اتنے سارے لوگ ہیں تو ایک قانون کے مطابق عمل کرنا چاہیے، ایک گھر میں اتنے سارے قانون کو ہے۔ تو مودی صاحب کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہزاروں سال سے لوگ رہ رہے ہیں، آج کے نئے لوگ پیدا ہوئے تھے، ہزاروں سال سے لوگ رہ رہے ہیں، خوب خوشی خوشی رہ رہے، کوئی لڑائی نہیں، جھگڑا نہیں، سب کچھ تو ٹھیک ٹھاک رہ رہے۔ لیکن قانون بنانے کی اصلی وجہ ہے کہ مسلمانوں کو بدنام کرنا، اور مسلمانوں پر غالب آ جانا، اور مسلمانوں کو ذلیل کرنا، اور پوری دنیا کے اندر یہ مشہور کرنا کہ مسلمانوں کو جتنا ہم نے ستایا اتنا کسی سرکار نے نہیں ستایا۔ لیکن اس کی وجہ بھی ہم لوگ ہیں، ہماری عورتیں سب سے پہلے کوڑ گئی، ہم نے اپنی عورتوں کو ذلیل کیا، مسلمانوں نے اپنی عورتوں کو سب سے زیادہ طلاق دی، مسلمانوں نے ظلم کیا۔ مسلمان جو ہے جس طرح قرآن کا حکم ہے اس طرح اپنے پراپرٹی کو تقسیم نہیں کرتا، پورا خود ہی کھا جانے کا ارادہ ہے، تو لوگ اب عدالت جاتے ہیں، عدالتوں کا دروازہ سب سے پہلے مسلمانوں نے کھٹکھٹایا۔ جب مسلمانوں کی عورتوں نے، مسلمانوں کے مردوں نے، آج بھی آپ جا کے دیکھیں سب سے زیادہ پراپرٹی کے جو کیس ہے مسلمانوں کے کیس، سب سے زیادہ جائیں دیکھیں آپ روزانہ، اور کتنی عورتیں بیچاری ابھی شادی کو 6 مہینے میں طلاق دے دیا، اب یہ عورت کہاں جائے گی، تو عدالت جائے گی انصاف مانگنے، تو عدالتوں کا دروازہ سب سے پہلے مسلمانوں نے کھٹکھٹایا۔ اب یہ عدالت کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کرنا ہے، تو عدالت نے مجبور ہو کر جو ہے ایسا کیا ہے کہ بھائی ایک قانون لایا جائے پورے ہندوستان کو، ایک قانون، کیونکہ اس کی وجہ ہم لوگ ہی ہیں، کیونکہ ہم لوگوں کو اسلام پہ عمل کرنا نہیں آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا آسان اسلام دیا کہ بھائی اس پر عمل کرو بس تم کامیاب ہو جاؤ گے، لیکن ہم نے اپنی مرضی سے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی اجازت دی، آزادی دی، تو ہم نے عمل نہیں کیا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ حکومت کے ذریعے سے زبردستی عمل کرائیں گے، زبردستی۔ تو سن 1937 کے اندر ابھی تو مسلمانوں کو یہی پتہ نہیں ہے مسلم پرسنل لا کیا ہے۔ سن 1937 کے اندر مسلم پرسنل لا جس کو بولتے ہیں، مسلم پرسنل لا ایک قانون ہے، یہ قانون رائج ہوا، قائم ہوا۔ کس طرح؟ کیونکہ جب ہندوستان کے اندر انگریز آئے نا تو انگریزوں نے 3 باتوں پر محنت کی، کیونکہ انگریز جب یہاں آئے تھے تو انگریزوں نے سوچا نہیں تھا ہم یہاں سے چلے جائیں گے، انہوں نے سوچا کہ ہمارا دیش ہے، کیونکہ 200 سال حکومت، یہاں تو ہم لوگ گھر میں صرف چند سال رہنی ہے، چند سال، کتنی زندگی ہماری 50 سال 60 سال 70 سال، مان لو ایک آدمی کی عمر 70 سال ہے، انہیں پیدا ہوتی تو گھر نہیں بناتا، کم سے کم 30-40 سال جب اس کی عمر ہو جاتی جب انہیں گھر بناتا ہے، تو آخری زندگی میں 30-40 سال اس گھر میں رہا، تو 30-40 سال آدمی جس گھر میں رہتا ہے تو اس گھر میں کیسے دادی گیری کرتا ہے، بھائی میرا گھر ہے، انہیں کسی کو جین نہیں دیتا، کوئی دوسرا بچہ دوسرا آدمی مہمان بھی آ کے تو تنگ آ جاتا ہے میں کس کے گھر میں آ گیا، کیونکہ انہیں دادی گیری کر رہا ہے۔ تو جو آدمی انگریز 200 سال ہندوستان میں رہا، انہیں بھی یہ سوچتا اب ہمیں یہاں سے بھگانے والا کوئی بھی نہیں ہے، یہ ہمارا دیش ہے۔ تو انہوں نے ہندوستان میں آنے کے بعد 3 چیزوں پر کوشش کی کہ پورے ہندوستان میں ہماری زبان بولی جائے، کیونکہ اس وقت ہندوستان میں یا تو اردو تھی یا فارسی تھی، ہندی کچھ بھی نہیں تھی، نہ انگلش، 2 زبان چلتی تھی اس وقت، اردو زبان چلتی تھی، سب سے زیادہ فارسی زبان چلتی تھی اس وقت جب انگریز آئے تھے۔ تو انگریزوں نے سب سے پہلے کوشش کی کہ پورے ہندوستان میں ہماری زبان، ہماری لینگویج چلے، وہ کیا ہے انگلش۔ انہوں نے اسکول قائم کیے اور اس اسکول میں صرف انگلش پڑھانا، کچھ بھی نہیں پڑھانا۔ دوسری محنت انہوں نے یہ کی کہ ہمارا ہی مذہب ہونا چاہیے، پورے ہندوستان کے لوگ عیسائی ہو جائیں، کرسچن بن جائیں پورے ہندوستان کے لوگ۔ اور تیسری انہوں نے محنت یہ کی کہ ہمارا قانون نافذ ہو، جو ہمارا برٹش کا جو قانون ہے، جو انگلینڈ کا قانون ہے، وہی قانون یہاں پر آئے،
انہوں نے 3 کوششیں کی، تو اس وقت مسلمانوں نے ان سے مقابلہ کیا اور انگریزوں کو جو ہے لوہے کے چنے چبائے، اور انگریزوں سے اس بات پر جو ہے ان کو مجبور کیا کہ تم کچھ بھی کرو، کوئی بھی اپنے مذہب کو کہیں بھی پھیلاؤ، لیکن مسلمانوں پر اپنے حکومت اور اپنے مذہب کو تھوپنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو کیا کیا جائے، تو اس وقت میں 1937 ابھی تو دیش آزاد بھی نہیں ہوا ہے، دیش آزاد ہونے کو بھی 10 سال باقی ہیں، تو دیش آزاد ہونے سے 10 سال پہلے مسلم پرسنل لا بورڈ قائم ہو چکا تھا کہ مسلمانوں کے مذہب میں اور مسلمانوں کا جو زندگی گزارنے کا طریقہ ہے وہ قرآن کے مطابق ہے، مسلمانوں کے قانون پر نہ چھیڑا جائے۔ تو اس لیے 1931 میں گاندھی جی نے یہ کہا کہ کوئی بھی حکومت مسلم پرسنل لا بورڈ کو چھیڑنے کی کوشش نہ کرے۔ جب امبیڈکر اس وقت آزاد ہوا دیش 1950 میں، امبیڈکر نے بھی یہ بیان دیا اگر مسلم پرسنل لا بورڈ کو کوئی آدمی چھیڑنے کی کوشش کرے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ سرکار سب سے بیوقوف سرکار ہوگی۔ اور وہ سرکار کون سی سب کو معلوم، یہ سرکار بی جے پی کی سرکار۔ تو امبیڈکر نے کہی ہے بات کہ وہ سرکار سب سے زیادہ بیوقوف ہوگی جو اپنے قانون کو مسلمانوں پر تھوپنا چاہیے، وہ سب سے بیوقوف ہے۔ تو معلوم ہوا کہ انہیں سب سے بیوقوف ہے، تو ان کی باتیں یہ ہماری باتیں نہیں ہے۔ تو اب 1937 میں مسلم پرسنل لا، کیا مسلم پرسنل لا کا مطلب ہے مسلمان ہندوستان کے حساب سے نہیں چلیں گے، ہندوستان کے حساب سے جو ملک کا جو قانون ہے ان کو مانیں گے، لیکن اپنی پرسنل جو زندگی ہے، پرسنل جو لائف ہے، زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہے اس طریقے پر مسلمان اپنی چلائے گا، قرآن کے مطابق چلے گا، حدیث کے مطابق چلے گا، سنتوں کے مطابق چلے گا۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں تو اگر یہ جو قانون بننے والا ہے، یہ اتراکھنڈ کے اندر قانون بن چکا ہے، ابھی ڈرافٹ تیار ہو چکا ہے، ہندوستان کے اندر تو پرانی آیا لیکن اتراکھنڈ کے اندر ڈرافٹ جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے۔ تو اس میں کیا ہے کہ ایک شادی کرے گا آدمی، 2 شادی نہیں کرے گا، 3 شادی نہیں کرے گا، 4 شادی نہیں کرے گا، اس کے مرنے تک دوسری شادی نہیں کرے گا، بس ایک ہی شادی پر قائم رہنا ہے۔ میں تو بولتا ہوں بھائی پورے ہندوستان کا سرور بن گیا، مسلمان بیچارے لاکھوں میں کوئی ایک ہے جو دوسری شادی کرے۔ یہ مہنگائی کے زمانے میں کون شادی کرتے ہیں؟ جہاں ٹماٹر 200 روپے کلو مل رہے ہیں، جہاں پیٹرول کا بھاؤ اتنا مہنگا ہو گیا، ایک بیوی کو ساڑی لانے کے واسطے آدمی کی جان نکل جاتی ہے، اور ایک بیوی اگر عید پہ بھی کپڑے مانگ لیتی ہے تو آدمی پریشان ہونے میں کہاں سے لاؤ۔ یہاں ایک بیوی 2-3 بچے ان کو پالنا مشکل ہو جا رہا ہے، یا کون دوسری شادی کرے؟ خالی یہ بھڑکانے کی بات اور مسلمانوں کو ذلیل کرنے کی بات، مسلمانوں کو رسوا کرنے کی بات ہے، بس مسلمانوں ہندو مسلمان میں آپس میں نفرت ہو جائے اس لیے بات ہے۔ کون شادی کر رہے دوسری؟ آپ سروے کر کے دیکھو، کوئی آپ کو لاکھوں میں ایک ملے گا، کون بھی نہیں ہے۔ کہاں بیچارہ ایک آدمی سے ایک بیوی ناک کے چنے چپا دیتی ہے، ایک بیوی لوہے کے چنے چپا دیتی ہے، ایک بیوی ناک میں دم کیا ہوا ہے، دوسری بیوی کہاں سے لائے گا؟ تو ڈرافٹ میں کیا ہے، ایک شادی کرے گا، دوسری بات دیکھو، دوسری شادی کرنے میں یہ عورت کا فائدہ ہے، حکومت نہیں سمجھتی، کیونکہ حکومت میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے سارے کنوارے ہیں، 70 سال کی عمر میں کنوارا آدمی ہے۔ یہاں ہمارا 15 سال کا نوجوان بھی سوچتا ہے کہ میری 4-5 گرل فرینڈ ہے، اور یہاں 70 سال کا آدمی کنوارا ہے۔ تو جو آدمی جیسا انہیں ویسی بات کرتا ہے، تو اس نے کبھی عورت کا مزہ چکھا نہیں، اس نے کبھی بہنوں کا پیار نہیں دیکھا ہے، بیوی کا پیار نہیں دیکھا ہے، اپنے بچے کیا ہوتے ہیں اور اپنے بچوں کو دیکھنے سے آدمی کی کس طرح آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں اس کو نہیں پتہ ہے۔ جس آدمی کو پتہ ہے اس کو پوچھ کے دیکھو کہ بچوں کی لذت کیا ہے، بچوں کی مٹھاس کیا ہے۔ جس گھر میں بچے نہیں، جس کی اولاد نہیں ہوئی، اس کو پوچھو کہ بچے کتنی قیمتی چیزیں ہیں۔ آدمی جب اپنے گھر میں جاتا ہے اور اس کو لاکھ ٹینشن ہے جب اپنے بچوں کو دیکھتا ہے، اگر بچے فرمانبردار ہیں تو، اگر بچے نافرمانے پھر نہیں، بچے اگر فرمانبردار ہیں اور گھر میں جب آدمی جاتا ہے اپنے بچوں کو دیکھتا ہے، کتنے بھی غم اس کے پاس ہوں، کتنے بھی سارے غم کو بھول جاتا ہے۔ بچے اتنی بڑی نعمت ہے، اولاد اتنی بڑی نعمت ہے، تو جس کے پاس اولاد نہیں ہے وہ بات نہیں سمجھے گا، نہیں وہی بات۔ تو دوسری شادی کرنے میں بھی عورت کا فائدہ ہے۔ کوئی عورت بیوہ ہو گئی، کوئی عورت بے سہارا ہو گئی، کوئی عورت یتیم ہو گئی، تو اس کو سہارا دینے کے لیے دوسری شادی کی جاتی ہے۔ عیاشی کے واسطے دوسری شادی نہیں کی جاتی، عیاشی کے لیے نہیں۔ اور اس میں یہ ہے کہ بھئی طلاق کا ڈرافٹ جو ہے، اب جو یہ نیا قانون بنے گا، اس میں یہ ہے کہ طلاق کا حق عورت کو بھی ہوگا، مرد کو بھی حق ہے، عورت کو بھی حق ہے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں اگر طلاق کا حق عورت کو مل گیا تو دنیا کی ساری عورت کباری ہو جائیں گی، ساری عورت بیوہ ہو جائیں گی، ساری عورت ودھوا ہو جائیں گی۔ کیوں؟ کیونکہ عورت جذباتی ہوتی ہے، آپ کتنا بھی کچھ کرو لیکن عورت یہ بولتی ہے کہ تو نے میرے واسطے کچھ بھی نہیں کیا، حالانکہ سب کچھ کر رہا آدمی، اس کی فطرت ہے، اس کی عادت ہے۔ تو اگر عورت جذباتی ہوتی تو عورت جب جذبات میں آئے گی تو طلاق دے دے گی۔ یعنی حکومت کا قانون یہ ہے، جو نیا قانون آئے گا اس میں یہ ہے کہ بھئی عورت کو بھی حق ہے۔ اور دوسری بات، اگر عورت کو تم طلاق دے رہے یا عورت کو چھوڑ رہے ہیں کسی بھی طرح، تو آپ کو اپنی آدھی پراپرٹی عورت کو دینی پڑے گی۔ اگر عورتوں کو یہ بات معلوم ہو جائے تو ساری عورتیں طلاق لے کے آدھی پراپرٹی لے لیں گی، نہیں آدھی بیچارہ خالی ہاتھ بیٹھا رہے گا۔ تو یہ کیسے عجیب عجیب، یہ انسانوں کے قانون ہے جو سمجھ میں نہ آنے والا قانون ہے۔ تو مسلم پرسنل لا کا مطلب ہے مسلمانوں کا اپنا مذہب، اپنا لا،
اپنا قانون، یعنی مسلمان کس کے مطابق عمل کریں گے؟ مسلمان قرآن کے مطابق عمل کریں گے۔ مسلمان ہندوستان کے اندر 800 سال مسلمانوں کی حکومت رہی، 800 سال مسلمانوں کی حکومت رہنے کے باوجود بھی کسی مسلمان راجا نے، کسی مسلمان بادشاہ نے ہندوؤں کو بھی مجبور نہیں کیا کہ تمہارے اوپر ہمارا قانون چلے گا، کسی کو مجبور نہیں کیا۔ حالانکہ ایسا نہیں، اس وقت میں سارے مسلمان تھے، اس وقت میں مسلمان تو بہت کم تھے، پورے ہندوستان کی آبادی ہی 11 کروڑ تھی، اس میں سے 1 کروڑ مسلمان تھے، باقی سب ہندو تھے۔ لیکن کسی راجا نے یہ نہیں کہا کہ بھئی سارے ہندو ہمارے قانون کے مطابق عمل کریں گے، کیوں؟ اگر وہ کرنا چاہتے تو کر سکتے تھے، وہ اکھنڈ بھارت کے راجا تھے۔ اب نہیں، اب تو بھارت ہے لیکن اب اس کے مطابق تو چھوٹا سا بھارت ہے، تو انہوں نے بھی یہ کوشش نہیں کی، 800 سال مسلمان رہے، لیکن اب ان کو آ کے 10 سال ہو گئے، تو 10 سال میں آدمی سوچتا ہے کہ میری حکومت چل جائے، لیکن ایسا آدمی اپنی موت کو نہ بھولے، سب کو مرنے والا ہے، تو آدمی مرنے سے پہلے کوئی ایسا کام نہ کرے کہ لوگ اس کے مرنے کے بعد اس کو گالیاں دیں، بھائی اچھا ہوا مر گیا، ایسے کام کرے کہ اس کے جانے کے بعد لوگ اس کو یاد کریں کہ بھائی بڑا اچھا آدمی تھا، بیچارہ بڑا اچھا آدمی تھا، اس کے لیے دعائیں دے لو، لوگوں کی زبان سے اس کے لیے دعائیں نکلے، دل جو ہے اس کے لیے جو ہے دعائیں دے، تو ایسا آدمی، سب کے لیے یہ بات، ہمارے لیے بھی، آپ کے لیے بھی، ہندو مسلمان سب کے لیے بات ہے کہ آدمی ایسا کام کر کے اس دنیا سے جائے کہ لوگ اس کے لیے دعائیں دیں۔ تو بس سول کوڈ کا مطلب یہ ہے، جو یونیفارم سول کوڈ لا رہے ہیں، بس اس کا مطلب یہ ہے کہ پورے ہندوستان میں ایک ہی قانون چلے گا، اور کہنا یہ ہے کہ تمہارا فائدہ ہے۔ ہمارا فائدہ کس طرح ہے؟ ہمارا فائدہ جب ہوگا جب مہنگائی کم ہوگی، ہمارا فائدہ جب ہوگا جب ٹماٹر 200 روپے کلو سے 10 روپے کلو پہ آ جائے، ہمارا فائدہ جب ہوگا جب جو ہے غربت ختم ہوگی ہندوستان کے اندر، ہمارا فائدہ جب ہوگا دیکھو جب بے روزگاری ختم ہوگی، اور طلاق کی وجہ جو ہے نا، جو ابھی موجودہ حکومت بولتی ہے مسلمان طلاق دیتے، طلاق کی اصل وجہ ہے نشہ کرنا، شراب پینا، طلاق کی اصل وجہ ہے بے روزگاری، غربت۔ ایک آدمی کے پاس غربت ہے، بے روزگار ہے، کوئی روزگار نہیں ہے، کچھ بھی کرنے کو کام نہیں ہے، تو کیا کرے گا؟ اب آ کے گھر میں بیوی کو مارے گا، بیوی سے جھگڑا کرے گا، ورنہ جو آدمی دھندے سے لگا ہوا ہے، جس آدمی کے پاس دھندا ہے، دکان ہے، کاروبار ہے، اس کے گھر میں لڑائی نہیں ہوتی، اس کو فرصت ہی نہیں، لڑائی آدمی کو کرتا ہے، طلاق ہو جاتا ہے، جس کو کوئی ہلا نہیں ہے، کچھ کام کرنے تیار نہیں ہے، بالکل خالی بیٹھا ہوا ہے، تو خالی بیٹھے آدمی کو تو گھر میں ویسی لڑائی ہوگی۔ تو طلاق کی اصل وجہ ہے بے روزگاری، طلاق کی اصل وجہ ہے نشہ، شراب۔ موجودہ حکومت جو ہے شراب کے واسطے کسی کو بولنے تیار نہیں ہے، پورے ہندوستان سے شراب کو ختم کیا جائے، پورے ہندوستان میں جو لوگ نشے کا کاروبار کر رہے ہیں ان کو پکڑ کر جیل کے اندر ٹھوسا جائے، یہ بولنے کو تیار نہیں ہے، لیکن وہ سب کام کرے گی جن کاموں کو کوئی فائدہ نہیں ہے، ان کاموں کا کوئی فائدہ نہیں۔ اب منی پور کے اندر کیا حالات ہیں سب کو معلوم ہے، نیوز دیکھا آپ نے، منی پور کے بارے میں بولنے تیار نہیں ہے۔ ہماچل کے اندر کیسا سیلاب آ رہا ہے، لوگ جو ہے سارے گھر ٹوٹ گئے، لوگ گھر سے بے گھر ہو گئے، یتیم ہو گئے، بے سہارا ہو گئے، بچے مر گئے، آدمی مر گئے، اور ابھی بارش آ رہی ہے، بارش رکنے کا نام نہیں لے رہی، پانی آ رہا، کوئی انتظام نہیں ہے پانی کا روکنے کا، اس پہ بات کرنے کو تیار نہیں ہے، لیکن ہاں مسلمانوں کے خلاف قانون لائیں گے، اس پہ بولنے سب تیار ہے، کیونکہ اس میں مزہ آتا ہے، مرچ مسالہ زیادہ ہے، تو جہاں مرچ مسالہ زیادہ ہوتا ہے لوگ وہاں پر جاتے ہیں۔ تو ہندوستان کے اندر تو ذات پات کا مسئلہ زیادہ ہے، ہندوستان سے زیادہ تو ذات پات کا مسئلہ نہیں ہے۔ اب اگر ایک قانون پورے ہندوستان کے واسطے ہوگا تو مودی صاحب کو اعلان کرنا چاہیے کہ پھر دلتوں کو مندر میں آنے دیا جائے گا، دلتوں کو تو مندر میں نہیں آنے دیتے، دلت آدمی تو براہمن کی لڑکی سے شادی نہیں کر سکتا، دلت آدمی تو مونچھ نہیں رکھ سکتا ہے، مونچھ، دلت اگر مونچھ رکھ لیا تو براہمن جو ہندو ہے اس کو مارتے، تو مونچھ کا رکھ دیا، کیوں کہ مونچھ تو ہماری نشانی ہے، کیونکہ ان میں مونچھ، غیر مسلم میں مونچھ رکھنے کو بڑا آدمی سمجھتا ہے، بڑا آدمی ہے، کائی کا بڑا آدمی ہے، کائی کا بڑا آدمی ہے، مودی صاحب کی مونچھ نہیں ہے، یوگی صاحب کی مونچھ نہیں ہے، تو کائی کا بڑا آدمی، تم رکھو پہلے مونچھ، لیکن دلت آدمی جو آدمی مونچھ رکھ لیتا ہے، دلت آدمی اس کو مارتے ہیں۔ تو یہ کہا جائے کہ اگر یہ نیا قانون آئے گا تو دلتوں کو بھی مونچھ رکھنے کی اجازت ہوگی، ہم براہمن لوگ جو ہے وہ دلتوں کو بھی اپنی لڑکی دیں گے، یہ اعلان نہیں کرتے ہیں، لیکن بس مسلمانوں کے پیچھے جو ہے رات دن لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ جو اگر یہ قانون بنے گا تو مسلمانوں پر زیادہ اثر پڑے گا، کیونکہ مسلمانوں کے 20 مسائل ایسے ہیں جو قرآن سے ہیں، اور ان 20 مسائل کو ختم کرنا ایسا ہے جسے اسلامی ختم ہو گیا مسلمانوں کا، کیونکہ مسلمان جب ان 20 مسائل پر عمل نہیں کریں گے تو مسلمان نہیں رہے گا۔ تو 20 مسائل میں سب سے پہلے کیا ہے؟ سب سے پہلا ہے نکاح۔ نکاح آدمی کیسے کرے گا؟ اب نیا قانون آئے گا، نیا قانون جو آئے گا اس میں یہ ہے کہ آپ کو نکاح کے واسطے قاضی کی ضرورت نہیں، آپ نکاح کے واسطے عدالت جائیں گے، رجسٹر کرائیں گے، عدالت کے چکر لگائیں گے آپ۔ اب جس طرح اب تو قاضی صاحب کی قدر نہیں ہے، بیچارے مول صاحب کی قدر نہیں ہے، قاضی صاحب کو فون کر دے فنکشن ہال میں آ جاؤ، اس کو فنکشن ہال کا نام بھی نہیں بتاؤ، بیچارہ ڈھونڈتے پریشان ہو گیا۔ ایک آدمی بھی قاضی صاحب یہ عشاء کے بعد آئے ہمارے پاس، بھائی میں جو ہے اثر سے فنکشن ہال ڈھونڈ رہا ہوں، میرے کو فنکشن ہال نہیں مل رہا، کہاں ہے فنکشن ہال؟ دونوں بولے فنکشن ہال یہ دمبئی گڑے میں۔ جب معلومات کرے آدھے گھنٹے معلوم ہوا وہ فنکشن ہال جو بتایا تو میں بالاجی نگر میں نہ آگے فنکشن ہال ہے، وہ فنکشن ہال ہے۔
تو پھر ایسا نہیں ہے قاضی صاحب کو تنگ نہیں کرنا، پھر آپ خود اپنے پیر چل کر عدالت میں جاؤ گے، وہاں آپ نکاح کرو گے۔ تو سب سے پہلا تو یہ ہے، حالانکہ مسلمانوں میں کیا ہے، قاضی صاحب کو بلانا ہے، مولوی صاحب کو بلانا ہے، نکاح پڑھانا ہے، بس اتنا آسان ہے، کتنا آسان۔ لیکن یہ اب آسان نہیں ہوگا، عدالت میں جائے گا۔ ابھی تو آدھے لوگوں کے لیے معلوم عدالت ہے کہاں، جانا کہاں ہے، کس سے ملنا ہے، کس سے بات کرنا ہے، اسی میں میرے کو لگتا ہے اگر یہ نیا قانون آئے گا تو اسی میں آدمی کو ایک ہفتے ہو جائے گا، ایک ہفتے پہلے جو ہے اجازت وہاں۔ اور شادی کی عمر، اگر یہ نیا قانون آئے گا تو اس میں اب 21 سال شادی کی عمر ہوگی۔ یہاں 15 سال کی لڑکی کو 4 بوائے فرینڈ ہے، یہاں 16 سال کے لڑکے کو 10 گرل فرینڈ ہے، لیکن یہاں 21 سال شادی کی عمر ہے۔ 21 سال شادی کی عمر جب ہوگی تو کس طرح جو ہے، حالانکہ اسلام میں کیا ہے، اسلام یہ کہتا ہے جب مرد اور لڑکی بالغ ہو جائے، لڑکا جب بالغ ہو جائے، لڑکی جب بالغ ہو جائے تو ان کی شادی کر دی جائے، بات ختم، ان کی عمر سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ اب وہ بالغ ہوئی چاہے 15 سال کی عمر میں، چاہے 25 سال کی عمر میں، بھائی بالغ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ بالغ ہونے کا مطلب اللہ زیادہ سمجھدار ہیں، تم لوگ زیادہ سمجھدار نہیں ہو۔ اللہ کا حکم یہ ہے کہ بالغ ہو گیا شادی کر دو۔ بالغ ہوا ہی اس لیے ہے کہ شادی کے لائق ہو، جب تک شادی کے لائق نہیں ہوگا جب تک بچہ بالغ نہیں ہوگا۔ بالغ ہو گیا بس یہ شادی کے لائق ہے، اس کی شادی کر دی جائے۔ دوسرا کیا ہے، طلاق کا مسئلہ۔ اب طلاق کا مسئلہ کیا ہے میں نے بھی بتایا، لیکن اگر یہ نیا قانون آئے گا اس میں طلاق کا مسئلہ کیا ہے کہ اب طلاق عورت بھی دے گی، اب مرد بھی طلاق دے گی، عورت بھی طلاق دے گی۔ عورت کا دل بڑی جلدی بھر جاتا ہے، مرد کا دل عورت سے بھرتا نہیں ہے، لیکن عورت کا دل مرد سے بھر جاتا ہے، تو اس لیے عورت کیا کرے گی، 5 سال ساتھ میں رہے گی، اس کے بعد کیونکہ میں نے تجھے طلاق دے دی۔ اور طلاق کے بعد یہاں مسائل الگ ہیں، پراپرٹی کے مسائل الگ ہیں، لیکن اس قانون میں یہ ہوگا کہ بھائی طلاق ہونے کے بعد عورت کو آدھی پراپرٹی دی جائے گی، آدھی دولت دی جائے گی۔ ایک آدمی اگر کروڑ پتی آدمی ہے تو اس کو تو 50 لاکھ روپے لے کے چلے گئے عورت، پھر ایک دوسری کی شادی کرا کے انہیں بھی طلاق دے دے گی، وہ بھی طلاق دے کے کورٹ میں جائے گی، اس کو بھی آدھی پراپرٹی۔ معلوم یہ ہوا کہ ایک آدمی کے پاس 1 کروڑ روپے تھے، وہ 4-5 شادی کر لیا، بیویاں لے گئی، اب انہیں روڈ پہ آ گیا کٹورا ہاتھ میں، تو ایسا۔ اب تیسرا کیا ہے، خلا کا مسئلہ ہے۔ اب اگر نہیں بن رہی، بھئی بیوی اگر شوہر سے تنگ آ گئی، شوہر جو اتنا ظالم ہے، مارتا ہے، کوڑتا ہے، پریشان کرتا ہے جہیز کے نام پہ، تو خلا لے لے گی عورت، خلا لے کے آرام سے الگ ہو جائے گی۔ لیکن یہاں پر ایسا نہیں، یہاں پر قانون بدلے گا۔ اور تیسرا جو چوتھا مسئلہ ہے وہ وراثت کا مسئلہ ہے۔ وراثت، اسلام یہ کہتا ہے کہ بھئی لڑکے کو 2 حصے ہیں، لڑکی کو 1 حصہ ہے، لیکن یہاں پر لڑکی کو بھی برابر حصہ دیا جائے گا، بیوی کو بھی برابر حصہ دیا جائے گا۔ اگر یہ نیا قانون بنا، بیٹے کو بھی برابر، سب کو برابر حصہ ہے، یہاں کوئی کمی بیشی نہیں ہے، سب کو برابر ہے۔ یعنی یہ سوچے آدمی، ایک آدمی کے پاس مرنے سے پہلے 1 لاکھ روپے تھے، 1 لاکھ روپے چھوڑ کے گیا، اب اس کی 2 بیٹی ہیں، 2 بیٹے ہیں، 1 بیوی ہے، تو 2 بیٹی 2 بیٹے 1 بیوی کو برابر برابر دیا جائے گا۔ یعنی 5 آدمی ہیں تو 5 آدمی کو 20-20 ہزار روپے دے جائیں گے، لاکھ روپے سے بات کریں، حالانکہ اسلام کے خلاف ہے بالکل۔ اور چھٹا جو مسئلہ ہے، 5واں جو مسئلہ ہے، وصیت کا مسئلہ ہے۔ وصیت، یہاں کوئی آدمی مرتا ہے تو مرنے سے پہلے وصیت کر جاتا ہے کہ میری فلاں زمین فلاں مدرسے کو دے دو، میری فلاں زمین فلاں مسجد کو دے دو، میری فلاں زمین پر غریبوں کو بنا کے اس کو دے دو، میرے فلاں اکاؤنٹ میں اتنے پیسے ہیں، اتنے پیسوں کو جو ہے غریبوں میں تقسیم کر دو۔ یہ قانون اگر آئے گا تو یہ حق بھی چھین لیا جائے گا۔ وصیت اب آپ نہیں کرو گے، اب حکومت جو چاہے گی وہ آپ کی زمین کے ساتھ ہوگی، حکومت اس زمین پر قبضہ کرے گی۔ اور چھٹا جو مسئلہ ہبہ کا مسئلہ ہے کہ میری فلاں چیز ہے، میں اپنی یہ فلاں چیز فلاں آدمی کو گفٹ کرنا چاہتا ہوں، پھر آپ گفٹ نہیں کر سکتے، پھر آپ کوئی گفٹ نہیں کر سکتے۔ 7واں جو مسئلہ ہے وہ لے پالک یعنی گود لیا ہوا بچے کا مسئلہ ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کوئی آدمی غریب، کوئی بچہ غریب ہے، یتیم ہے، بے سہارا ہے، آپ اس کو پال لو، آپ اس کی تعلیم حاصل کرا دو، آپ اس کو کوئی بڑا اچھا نہیں بنا دو، اس کو جاب دلا دو۔ لیکن یہاں ایسا نہیں ہے، نیا قانون میں کیا ہوگا، کسی بچے پر گود لے لیے تو اس کو بھی اب آدھی پراپرٹی دینا ہے۔ اب غریب کو کون پالے گا، پھر غریب کو پالے گا کون؟ یہ انسانوں کا قانون ہے جو سمجھ میں۔ ایک آدمی سوچتا ہے کہ میں تو ٹھیک ٹھاک ہوں، چلو میں کسی بچے کو اپنے گھر میں پال لیتا ہوں، انہیں ہمارے گھر کے چھوٹے موٹے کام بھی کر دے گا اور اس کی کچھ مدد بھی ہو جائے گی۔ لیکن اب یہاں یہ قانون جو جب ایسا نہیں ہے، اگر کسی کو منہ بولے بیٹا بنا لیے، اب اس کو آدھی پراپرٹی دینا ہی چاہیے۔ اور 8واں مسئلہ کیا، حضانت کا مسئلہ ہے کہ بچے کی پرورش کرے گا کون؟ میاں بیوی اگر طلاق ہو گئی تو بچے کی پرورش کون کرے گا؟ اب اس میں تفصیل ہے لیکن اتنا وقت نہیں ہے۔ 9ویں بات کیا ہے، نان و نفقہ۔ اگر میاں بیوی میں طلاق ہو گئی تو اسلام یہ کہتا ہے کہ جب تک عورت عدت میں ہے، جب تک شوہر کا خرچہ چلائے گا، عدت ختم، نکاح ختم، طلاق ہو گئی، سب ختم، اب وہ اپنا راستہ دے کہ اپنا راستہ دے۔ لیکن یہاں ایسا نہیں ہے، یہاں تو بہت کچھ ہے۔ یا اگر یہ قانون بنے گا تو آدھا جو ہے اس کو پراپرٹی میں آدھا حصہ دینا پڑے گا۔ 10واں مسئلہ شفا کا مسئلہ ہے، یعنی اگر میں اپنا مکان بیچ رہا ہوں تو میں ایسا نہیں ممبئی سے آدمی بلاؤں گا۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کو مکان بیچنا ہے تو آپ سب سے پہلے پڑوسی سے پوچھیں گے، پھر آپ اس کے پڑوس سے پوچھیں گے، آپ کے آس پاس جو 40 گھر ہیں ان لوگوں سے پوچھیں گے میں مکان بیچ رہا ہوں، آپ کو چاہیے کیا؟ اگر یہ لوگ انکار کر دیں گے پھر آپ باہر جاؤ گے۔ لیکن اگر یہ قانون بنا پھر آپ کو حکومت سے پوچھنا پڑے گا میں مکان بیچ رہا ہوں، تم لیتے کیا؟ حکومت کو پسند آئے تو لیتی، ورنہ اس میں سڑ کے مر جاؤ۔
یہ ہے۔ اور 11واں مسئلہ کیا ہے؟ وقف کرنا، یعنی اپنی زمین کو وقف کرنا جو وقف بورڈ کی زمین ہے۔ 12واں مسئلہ کیا ہے؟ ولایت کا مسئلہ، کہ لڑکی کا نکاح کا حق کس کو ہے، لڑکی کا نکاح کون کرے گا۔ اگر یہ مسئلہ آ گیا تو آدمی پریشان ہو جائے گا کہ بھائی لڑکی کا کس سے شادی کریں۔ اب تو پھر تو لڑکی خود بخود شادی کر لے گی، اس کی ضرورت نہیں کسی سے پوچھنے کی، اب بھی کر رہی ہے وہ، لیکن پھر تو اجازت مل جائے گی۔ اور ایلا کا ایلا یعنی میاں بیوی اگر 4 مہینے تک الگ ہیں تو کیا ہوگا؟ اسلام الگ کہتا ہے لیکن یہ قانون بنے گا تو کچھ ہوگا۔ زہار کا مسئلہ، اگر کسی آدمی نے اپنی بیوی کو ماں جیسا کہہ دیا، کسی نے اپنے آدمی کو اگر اپنی بیوی کو یہ کہہ دیا کہ شاید تو میری ماں کی جیسی ہے، تو اسلام میں مسئلہ الگ ہے لیکن یہاں مسئلہ الگ ہے، یہاں کچھ بھی نہیں ہے، چل رہے ساتھ میں، یہاں ایسا ہوگا۔ فسخ نکاح، فسخ نکاح 13واں کیا ہے؟ فسخ نکاح یعنی شوہر غائب ہو گیا، شوہر کا پتہ نہیں چلا، شوہر بھاگ گیا، شادی ہوئی تو معلوم ہے شوہر نامرد ہے، تو اب کیا کریں؟ اسلام کا مسئلہ الگ ہے لیکن یہ قانون کا مسئلہ الگ ہوگا۔ 14واں مسئلہ کیا ہے؟ کہ مبارات، یعنی میاں بیوی الگ ہو گئے بغیر طلاق کے، طلاق ہوئی نہیں اور میاں بیوی الگ ہو گئے۔ اور 17واں مسئلہ کیا ہے؟ عدت کا مسئلہ، عدت کا مسئلہ بڑا عجیب مسئلہ ہے لیکن یہ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا۔ عدت کا مسئلہ کیا ہے؟ کہ عورت عدت اس لیے کرتی ہے، کیوں کرتی ہے عورت عدت؟ اس لیے کرتی ہے کہ بھائی اب شوہر طلاق دے دیا یا شوہر کا انتقال ہو گیا، نکاح سے الگ ہوگی اس کے، اب یہ یہاں سے جانے کے بعد دوسرے سے شادی کرے گی۔ اب اگر آج ہی طلاق ہوئی کل دوسرے سے شادی کر لے اور وہ بچہ ہوا تو آدمی کیا بولے گا؟ بچہ میرا نہیں ہے، تو آئی تھی دوسرے دن میں سے شادی کر لی، ہو سکتا ہے اس کا بچہ ہو، تو زندگی بھر یہ لڑائی رہے گی۔ تو اسے اسلام نے کہا کہ 3 مہینے طلاق شدہ عورت 3 مہینے عدت کرے گی، اور جس کا آدمی کا انتقال ہو 4 مہینے عدت کرے گی، تاکہ یقین ہو جائے، سب زمانے کو معلوم ہو جائے، ساری دنیا کو معلوم ہو جائے کہ یہ 3 مہینے گھر میں تھی، حمل سے نہیں تھی۔ اب جب شادی ہوگی 3 مہینے کے بعد یا 4 مہینے کے بعد معلوم ہو جائے گا بھائی یہ بچہ میرا ہی ہے، ورنہ زندگی بھر لڑائی۔ اور ایک مسئلہ طلاق کا مسئلہ ہے، بھائی طلاق جو ہے اسلام طلاق کو الگ کہتا ہے، بھائی یہ قانون جب آئے گا تو 3 طلاق کو طلاق ہی نہیں مانتا اسلام، 1 طلاق 2 طلاق 3 طلاق کا مسئلہ لگے۔ اور 19واں مسئلہ کیا ہے؟ حلالہ کا مسئلہ ہے۔ اب حلالہ سنتے مسلمان کو پریشان ہو جاتی ہے، حلالہ کیا چیز ہے بھائی؟ اسلام میں حلالہ کیوں ہے؟ اگر کسی آدمی نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دی، کتنی طلاق؟ 3 طلاق دے دیا اسلام میں، اب 3 طلاق دینے کے بعد میاں بیوی الگ ہو گئے، لیکن یہ آدمی اگر اسی کو کرنا چاہتا ہے اور یہ عورت اگر اسی کے ساتھ پاس جانا چاہتی ہے تو اس کی سزا ہے۔ جو آدمی پہلی مرتبہ تجھے اچھا نہیں رکھا، دوسری مرتبہ تجھے اچھا نہیں رکھے گا۔ اگر تو اتنی بے غیرت ہے، بے شرم ہے، تو اس کے پاس واپس جانا چاہتی ہے، اس کے بعد واپس جانا چاہتی ہے تو تجھے کسی دوسرے مرد سے شادی کرنی پڑے گی، اس کے ساتھ راز گزارنی پڑے گی، وہ تجھے طلاق دے گا، پھر عدت میں بیٹھے گی، پھر اس کے ساتھ شادی کرے گی۔ اصل کیا ہے؟ یہ سزا ہے، تاکہ معلوم ہو لوگوں کو بھائی کوئی آدمی اگر طلاق دیتا ہے تو اس کی سزا یہ ہوتی ہے۔ جب اگر محلے میں معلوم ہو جائے کسی عورت کا حلالہ ہوا ہے تو پوری بستی میں کسی کو ہمت نہیں ہوگی کہ آدمی طلاق دے۔ یہاں اگر میری بیوی کو کوئی صرف ٹچ بھی کر لے، آپ کی بیوی کو صرف ٹچ بھی کر لے، اور آپ کی بیوی فون پر صرف کسی سے ہائی ہیلو بھی کر لے، تو آپ کا خون کھل جاتا ہے، آپ کا یہ دل کرتا ہے کہ میں بیوی کو بھی قتل کر دوں، اور جس سے میری بیوی کا افیئر چل رہا ہے اس کو بھی قتل کر دوں۔ اور یہاں جب معلوم ہوگا کہ حلالہ ہوا ہے تو آدمی کیسے برداشت کرے گا؟ عزت دار آدمی تو سن کے مر جائے گا۔ تو یہ کوئی شوق کی چیز نہیں، یہ سزا ہے، یہ سزا بھی تو ایسا کرا گا اور کسی کی ہمت نہ ہو ایسا کرنے کی، اس لیے یہ کہا ہے۔ تو اور 10واں جو مسئلہ ہے وہ تمام عبادتوں کا مسئلہ ہے۔ جس طرح اب مسجدیں کھلی ہوئی ہیں، جب چاہے جب اذان دو، جب چاہے جب نماز پڑھو، جب چاہے جب روزہ رکھو، جب چاہے جب قربانی کرو، جب چاہے جب گوشت کھاؤ، لیکن جب نیا قانون آئے گا تو ہو سکتا ہے مسجدوں کے دروازے بند ہو جائیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کی قربانی کی اجازت بھی ختم ہو جائے، پورے ہندوستان میں گوشت ختم ہو جائے، یہ سب ہو سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے کیا کام کرنا ہے؟ باتیں تو بہت ہیں، یہ اگر نیا قانون آ گیا تو اس کے لیے ووٹ ڈالنا ہے۔ ہندوستان کے اندر 30 سے 25 کروڑ مسلمان ہیں، لیکن کل ہی سروے کیا تو معلوم ہوا کہ پورے ہندوستان کے اندر صرف 17 لاکھ آدمی ووٹ دیے، 17 لاکھ آدمی ووٹ دیے۔ تو یہ مسلم پرستان اللہ کی طرف سے ہے، اس پر ووٹ دینا ہے۔ آپ معلوم ہے آپ کو کس طرح دینا ہے؟ تو جن کو معلوم ہے وہ دوسروں کا دلائیں۔ تو مسجد میں مولانا صاحب سے عرض کرتا ہوں کہ وہ نماز پڑھانے کے بعد بھی 5 منٹ روک کے لوگوں کو بتائیں۔ یہ کوئی بی جے پی کانگریس کا مسئلہ نہیں ہے، ایمان کا مسئلہ ہے، قرآن کا مسئلہ ہے، حدیث کا مسئلہ ہے، ایمان کی شریعت کو بچانے کا مسئلہ ہے، تحفظ شریعت کا مسئلہ ہے، تحفظ قرآن کا مسئلہ ہے۔ کیونکہ اگر یہ نیا قانون آیا، جو میں نے اتنی ساری باتیں بتائی ہیں وہ ساری ختم ہو جائیں گی، نیا قانون پر عمل کرنا پڑے گا۔ جب مسلمان ان تمام باتوں کو چھوڑ کر نیا قانون پہ عمل کرے گا تو مسلمان ہی رہے گا، مرتد ہو جائے گا وہ آدمی۔ تو یہ قانون نہ آئے، تو اس لیے لا کمیشن آف انڈیا، جو لو کمیشن آف انڈیا ہے، تو انہوں نے رائے مانگی ہے، تمام مسلمان رائے دیں کہ اس قانون کا نافذ کیا جائے یا نہ کیا جائے۔ اگر نہ کیا جائے تو مسلمان ووٹ دیں۔ تو مسلمان اگر 30 کروڑ مسلمان ہیں، اس میں سے کم 20 کروڑ مسلمان اگر
ووٹ دیں گے تو ان کو معلوم ہوگا 30 کروڑ مسلمانوں میں سے 20 کروڑ مسلمان یہ چاہتے ہیں کہ بھئی یہ قانون نہیں آنا، تو انہوں بھی کچھ فیصلہ کر سکتے ہیں۔ جب ان کو معلوم ہوگا بھئی 30 کروڑ مسلمانوں میں سے صرف 17 لاکھ آدمی، یعنی ایسا لگتا ہے 30 کروڑ مسلمان میں سے صرف 17 لاکھ لوگوں کا ایمان زندہ ہے، باقی لوگوں کا ایمان مردہ ہو چکا ہے۔ کہاں کس قابل غفلت میں شروع ہوئے آج تو، اب تو بعض لوگوں کو یقین بھی نہیں آ رہا، بعض لوگ تو مجھے ایسے ملے جو بولتے ہیں جھوٹی بات ہے، افواہ ہے، یہ افواہ ہے، پورے ہندوستان میں ایک آگ لگی ہوئی ہے اور یہ افواہ ہے سول کوڈ کا مسئلہ، یہ افواہ نہیں ہے۔ تو جن لوگوں کو آپ کو معلوم ہے، آپ کو معلوم ہے کیسا ووٹ ڈالنا ہے، تو ان کو معلوم ہے، تو جو اب تک ووٹ نہیں ڈالے تو مول صاحب بھی نماز کے بعد جو ہے ان کی درخواست ہے، نماز کے بعد سب لوگوں کو روک کے کوئی نماز کے بعد مسجد سے جائے نا، کوئی بھی نماز کے بعد مسجد سے نہ آئے، ہر آدمی اپنا ووٹ ڈال کے جائے۔ اس لیے میں لے کے آیا اس تمام کے تمام، یہ بہت آسان ہے، گوگل کروم پہ جانا ہے، گوگل کروم پہ جا کے آپ اس کو اسکین کریں گے، اسکین کرتے آپ کے پاس ایک لنک آئی، اس لنک کو دبانا ہے، پھر آپ کا جی میل اوپن ہو جائے گا، جی میل اوپن میں جا کر ایک بڑا پیج آئے گا جس پر سب کچھ لکھا ہوا ہے، نیچے آپ کو اپنا نام لکھنا ہے، وہاں پر نام انٹر کرنا ہے اور سینڈ ای میل کر دینا ہے، بس اتنا سا کام ہے، کوئی ایسا بڑا مسئلہ نہیں ہے، ہر مسلمان کو ووٹ ڈالنا، ورنہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جب میری شریعت پر بات آ رہی تھی، قرآن پر بات آ رہی تھی، تو کہاں تھا؟ کہیں بھی نہیں، میں فلمیں دیکھ رہا تھا۔ آج مسلمان کوئی فلمیں ریلیز ہو جائے کل، آج تک اس کو کروڑ لوگ دیکھ لیتے ہیں، کوئی گانا ریلیز ہو جائے تو 1 ملین 2 ملین رات میں چلا جاتا ہے، اور یہاں صرف 17 لاکھ مسلمان، صرف 17 لاکھ مسلمانوں کا جو ہے ایمان زندہ ہے۔ تو آپ خود بھی ووٹ دیں، اور آپ اپنے رشتہ داروں میں فون کر کے پوچھیں، اپنے دوست احباب کو فون کر کے پوچھیں کہ انہوں نے ووٹ دیے نہیں دیے، اگر نہیں دیے تو ان کو بھی اس بات پر توجہ دلائیں۔ یہ کب تک ہے؟ آج 14 تاریخ ہے، 14 تاریخ کی رات 12 بجے تک وقت ہے، بس اس کے بعد وقت ختم، اس کے بعد سرکار خود بولے گی کہ تمہارے مسلمان ہی نہیں چاہتے کہ یہ قانون آنا، بول کئی بولے تو ووٹش نہیں دینا مسلمان۔ آج سب کے پاس بڑے فون ہیں، تو اپنے فون کا صحیح استعمال کریں تاکہ قیامت کے دن یہ فون بھی ہماری گواہی دی، یا اللہ اس نے میرا صحیح استعمال کیا ہے۔ تو دین کو، شریعت کو بچانے کی کوشش کریں، اللہ تعالی ہم سب کو انہی سب باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کرنا ہے۔